قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کیس کی سماعت۔ آئینی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر نظرثانی درخواست خارج کر دیا۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ہوئی۔ آئینی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر نظرثانی درخواست خارج کر دی۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعیناتی کیس کی سماعت۔ آئینی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعیناتی کے خلاف دائر نظرثانی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے آئینی کیس کی سماعت کی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ایک اور کیس کی سماعت کرتے ہوئے اہم فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر نظرثانی درخواست خارج کر دی ہے۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کیس کی سماعت۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر نظرثانی درخواست خارج کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے آئینی کیس کی سماعت کی۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مسرت ہلالی اس آئینی بینچ کا حصہ ہیں۔ آج کی یہ جو درخواست خارج کی گئی ہے، اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹس لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نثار عابد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور آئینی کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی اس میں جو ہے کیس کی سماعت کی ہے۔ آئینی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو دائر نظرثانی درخواست ہے وہ خارج کر دی ہے، اور جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ یہ نظرثانی درخواست ہے، کیس کو دوبارہ نہیں کھول سکتے۔ وکیل جو ریاض حنیف ہے، ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے بھٹو کیس میں جو ہے وہ 40 سال بعد سنا۔ جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ یہ فورم سیاسی تقریر اور نہ ہی جو ہے بیٹ بائٹنگ کے لیے ہے، قانون سے نہیں ہٹ سکتے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ آپ غصے میں کیوں آ رہے ہیں، عدالت کی بات سنیں۔ جسٹس امین الدین کا کہنا تھا کہ عدالت آپ سے سوالات پوچھ رہی ہے لیکن آپ جواب کیوں نہیں دے رہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ آپ کیس دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں۔ حنیف راہی جو وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں عدالت کو حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ریکارڈ نہیں لیکن بلوچستان سے ریکارڈ منگوایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جسٹس امین الدین کا کہنا تھا کہ قانون بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ مشاورت کیسے ضروری ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ کیس میں پرنسپل نہ ہوا، چھوڑ دیں قاضی صاحب کی جان۔ اسی طرح جو ہے جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ ایسی درخواست پر بینچ کی سربراہ سے درخواست کروں گا کہ معاملہ پاکستان بار کونسل کو بھیجیں۔ اسی طرح جو ہے جسٹس مسرت ہلالی کا یہ کہنا تھا کہ مقدمات میں ذاتیات پر نہیں اترتے۔ جسٹس مسرت ہلالی کا مزید کہنا تھا کہ یہ مقدمہ قانونی کم اور سیاسی زیادہ لگ رہا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئینی بینچ نے درخواست گزار وکیل ریاض حنیف راہی کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے۔ جی شکریہ نثار عابد، آپ نے ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کیا۔